بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا التَّخْيِيرُ فِي خِصَالِ الْكَفَارَةِ، روزے سے متعلق احکام عامہ کا بیان ہو رہا تھا کلی طور پر۔ اس میں ایک حکم یہ بیان ہوا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کا کفارہ رکھا نہیں ہے، بلا عذر شرعی کفارہ، یا رکھا ہے اور بغیر عذر شرعی اس کو باطل کر دیا تو کفارہ ماہ رمضان۔ اس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ کفارہ مخیرہ ہے، یعنی اس کے 3 فرض ہیں: غلام آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ان میں سے جس آپشن کو آپ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جو ترتیب پر جو کہتی ہے کہ نہیں یہ کفارہ مرتب ہے۔ ہم دونوں روایات کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کا حل دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما التخییر، یہ جو ایک حکم ہے کہ فی خصال الکفارہ، ماہ مبارک رمضان کے روزے کے کفارے کی ادائیگی میں جو 3 فرد ہیں، ان 3 افراد میں اختیار ہے مکلف کو کہ ان 3 میں سے جس پر عمل کرے اس کے پاس یہ آپشن موجود ہیں۔ فَهُوَ الْمَشْهُورُ، مشہور فتویٰ فقہا یہی ہے کہ تخییر ہے۔ وَقِيلَ بِاعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں ترتیب ضروری ہے، یعنی بعض کہتے ہیں یہ کفارہ مخیرہ ہے کہ 3 میں سے جس کو چاہے آپشن کو استعمال کر لے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ کفارہ مرتبہ ہے، ترتیب ہے، یعنی پہلے عید کے رقبہ، اگر اس سے عاجز ہے تو 60 روزے، اس سے عاجز ہے تو پھر 60 مسکینوں کو اطعام۔ خوب فرماتے ہیں فَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ بِاعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ، اگرچہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں ماہ مبارک رمضان کا جو روزے کا کفارہ ہے یہ کفارہ مخیر نہیں بلکہ مرتبہ ہے۔ وَالْأَخْبَارُ عَلَى طَوَائِفٍ، روایات ساری ایک جیسی نہیں ہیں، سب روایات میں ایک جیسا حکم نہیں ہے۔ وَالْمُهِمُّ مِنْهَا اثنان، ہم ان میں سے فقط 2 کو بیان کرتے ہیں، ان 2 کو، اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ مثلا پہلی روایت کا صحیح عبداللہ بن سنان، روایت صحیح عبداللہ بن سنان عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ رجل افطر فی شہر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، امام سے سوال ہوا ایک شخص ہے جو ماہ مبارک رمضان میں آمدن جان بوجھ کر ایک دن کا روزہ نہیں رکھتا بغیر کسی عذر شرعی کے، آمدن ماہ رمضان ہے ایک دن کا روزہ اس نے نہیں رکھا اپنے بغیر کسی عذر شرعی کے۔ قال، امام نے فرمایا یعطی کو ناسمہ، ایک غلام آزاد کرے، او یصوم شہرین متتابعین، یا 2 مہینے پے در پے روزے رکھے، او یطعم 60 مسکینا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہاں او کے ساتھ تعبیر ہے تو اس کا مطلب ہے یا، ٹھیک۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَقْدِرْ، اگر ان تینوں میں سے کسی پر قادر نہیں ہے، تصدق بما یطیق، تو پھر جتنی اس میں طاقت ہے اس حساب سے وہ صدقہ دے، ٹھیک۔ اب اس روایت سے، اور روایات بھی ہیں، اس روایت سے کیا نکلا
کہ ان 3 آپشن میں سے جس کو چاہے وہ بندہ اختیار کر سکتا ہے۔ ایک روایت ہو گئی، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کفارہ مخیر ہے۔ وثانیتها، لیکن دوسری روایت، وہ بھی روایت صحیح ہے، علی ابن جعفر ہے، فی کتاب ہی، کتاب علی ابن جعفر میں وہ کیا ہے، عن اخی ہے، کہ علی ابن جعفر نے اپنے بھائی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے۔ اچھا، کیا روایت ہے جی؟ کہ سالتہ عن رجل ناکح امرأتہ وہو صائم فی رمضان، کہ میں نے سوال کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی بیوی سے جماع کیا، وہو صائم، در حالانکہ وہ روزے میں تھا، اور وہ بھی ماہ رمضان کے روزے میں تھا، اس نے یہ کیا، ما علیہ، اس پر کیا ہوگا، ظاہر اس نے ماہ رمضان میں حالت روزہ میں اپنی بیوی سے جماع کیا۔ قال، امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، علیہ القضاء، ایک تو اس پر قضا ہوگی چونکہ ظاہر روزہ اپنا باطل کر دیا، اور وَعِتْقُ رَقَبَةٍ، ایک غلام کا آزاد کرنا، یہ بھی اس پر ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر اس کو غلام نہ ملے یا نہ آزاد نہ کر سکے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو پھر 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر 2 مہینے پے در پے روزہ رکھنے پر بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو پھر 60 مسکینوں کو اطعام کرے، یعنی کھانا کھلائے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اور اگر یہ بھی اس کے لیے میسر نہ ہو، فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهُ، تو پھر بارگاہ خدا میں طلب مغفرت کرے۔ خوب، اب اس روایت میں توجہ فرمائیں، امام نے کیا فرمایا، عید کو رقبہ فرمایا، فَإِن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، اب یہ ترتیب چل رہی ہے۔ اگلے میں کیا فرمایا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، 60 روزوں پر اگر استطاعت نہیں رکھتا تو اطعام 60 مسکین۔ یہ دوسری روایت یاد کرتی ہے کہ اس کفارہ میں تخییر نہیں ہے بلکہ ترتیب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ والروایت صحیحۃ، یہ روایت علی ابن جعفر والی جو انہوں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کی، یہ روایت بھی صحیح ہے۔ کیا، کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت علی ابن جعفر بھی صحیح ہے؟ ایک نئی بات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، پوری توجہ سے اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو کہیں کنارے پہ لکھ لیں۔ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت علی ابن جعفر روایت صحیح ہے؟ پوری توجہ فرماتے ہیں، اس لیے لِأَنَّ الْحُرَّ، شیخ حر آملی رحمت اللہ علیہ، صاحب وسائل الشیعہ، لہو طریق معتبر الی جمیع الکتب التی ینقل علیہا ینتہی الی الشیخ۔ صاحب وسائل الشیعہ شیخ حر آملی رحمت اللہ علیہ جن جن کتابوں سے حدیث کو لیتے ہیں، ان تمام کی انتہا، اور ان کا جب یا انتہا سمجھیں اگر ادھر سے جائیں یا ادھر سے ابتدا کو لیں، تو ان سب کی انتہا جناب شیخ طوسی پر جا کے ہوتی ہے کہ صاحب وسائل الشیعہ جن جن کتابوں سے بھی روایات کو نقل کرتے ہیں، وہ نقل کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب کی انتہا جا کر شیخ طوسی پر ہوتی ہے کہ شیخ طوسی نے ان کو نقل کیا۔ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي آخِرِ الْوَسَائِل، خوب، اور اس بات کو انہوں نے اپنی وسائل شیعہ کے آخر میں کہا بھی ہے کہ میں نے جتنی روایات نقل کی ہیں، جن کتابوں سے لیے ہیں، یہ ساری وہ ہیں کہ جن کو
جناب شیخ طوسی تک پہنچتی ہیں اور شیخ طوسی نے جن کو معتبر قرار دیا۔ وَمِن جُمْلَةِ تِلْكَ الْكُتُبِ، جن کتابوں سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے لیا کہ جن کو شیخ طوسی مانتے ہیں، اور ان کتابوں میں سے ایک ہے کتاب علی ابن جعفر۔ وَحَيْثُ إِنَّ لِلشَّيْخِ فِي الْفِهْرِسْتِ طَرِيقًا صَحِيحًا إِلَيْهِ، اور شیخ طوسی نے جو فہرست مرتب کی ہے اس فہرست میں بھی یہ کتاب علی ابن جعفر موجود ہے۔ فَتَثْبُتُ صِحَّةُ كُلِّ مَا يُنْقِلُ الْحُرُّ، لہذا ثابت ہو گیا کہ شیخ حر عاملی کتاب علی ابن جعفر سے جو بھی نقل کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ شیخ طوسی نے جو فہرست دی اس میں کتاب علی بن جعفر موجود ہے، اور کہا کہ اس کی جو روایات ہیں وہ بلحاظ سند صحیح ہیں، ان کا طریق صحیح ہے۔ تو پس وسائل و شیعہ والا بھی اگر علی بن جعفر کتاب کا حوالہ دے گا تو اس کا مطلب یہ روایت صحیح ہے۔ خوب، اب ذرا توجہ فرمانا ہے، فرماتے ہیں یمکن الجمع بعد تمامیت سند کلتا الطائفتین، ایک طرف وہ روایت تھی عبداللہ بن سنان کی، وہ بھی سندن صحیح جو تخییر پر دلالت کرتی ہے، دوسری طرف یہ روایت ہے جو علی بن جعفر کی کہ جو اس انداز جو ہم نے بیان کیا اس بنیاد پر یہ بھی روایتیں صحیح، جب دونوں صحیح ہیں فرماتے ہیں ان کے درمیان جمع کر لیتے ہیں۔ جمع کیسے کرتے ہیں؟ یحمل بحمل ثانیت علی الاستحباب، کہ دوسری کو استحباب پر حمل کرتے ہیں۔ کیا کہ اگرچہ تخییر ہے لیکن مستحب ہے کہ اگر عید کے رقبہ کر سکتا ہے تو پہلا آپشن وہ استعمال کرے، مستحب ہے اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر صیام و شہرین متتابعین، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا استحباب کے انداز میں اس کو لیں۔ کیوں؟ چونکہ پہلی روایت صحیحہ او کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس تو لہذا نظریہ مشہور۔ اور ویسے بھی اگر ہم کہیں کہ جناب یہ جمع نہ بھی کریں، ذات عارضہ تساقطہ میں جائیں تو بھی پھر ترتیب میں اصالت البراءت آ جائے گی، پھر بھی نظریہ مشہور کبھی ہے۔ اما کفایت الاستغفار للعاجز، ایک حکم اور بیان ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ ان تینوں قسم کے کفارات کو ادا کرنے سے عاجز ہے تو پھر وہ فقط استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب مغفرت کرے اپنی غلطی کی۔ دلیل یہی روایت، یہ روایت علی بن جعفر چونکہ آخر موجود ہے، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، موجود ہے سامنے، دلیل موجود ہے۔ اچھا، آگے آپ نے کہا تھا کہ اگر ایک بندہ فی الحال عاجز ہے اس کو حکم استغفار کرے، اگر 6 مہینے 4 مہینے سال بعد اس کو استطاعت حاصل ہو گئی کفارہ ادائیگی کی، 3 میں سے کسی بھی ایک کفارے کو ادا کر سکتا ہے، تو آپ نے کہا تھا اگر اس کے پاس استطاعت کفارہ ادائیگی کی آ گئی تو پھر کفارہ بھی ادا کرے گا۔ کیوں؟ اس نے استغفار تو کر لیا ہے۔ جواب فرماتے ہیں اما وجوبها ما تمکن المتاخر، یعنی اگر کفارہ کا واجب ہونا اس پر کہ اگر بعد میں اس کو 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد سال بعد اس کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور ان 3 آپشن میں سے کسی ایک کو بھی وہ بطور کفارہ ادا کر سکتا ہے، فَلِأَنَّ الْكَفَارَةَ، اس لیے کہ ان الکفارۃ لیس لہا وقت محدود، کفارہ کی ادائیگی کا کوئی معین وقت نہیں ہے کہ اس نے اگر پہلی رمضان کا روزہ نہیں رکھا یا توڑ دیا ہے بغیر عذر شرعی کے تو اتنے وقت کے اندر اندر کفارہ ادا کرے، نہ، کفارہ ادائیگی کا کوئی وقت معین نہیں۔ لِيَكُونَ وُجُوبُهَا الْجَدِيدُ بعد الانتقال والاستغفار، تاکہ ہم کہیں جناب جب اس پر کفارہ واجب ہوا تھا تو اس کے پاس استطاعت نہیں تھی اور پھر وہ منتقل ہو گیا تھا استغفار میں، اب جب اس نے استغفار کر لیا ہے تو دوبارہ اس کو کفارہ کی واجب ہونے کے لیے ایک نئی دلیل چاہیے، نہ، نئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اس کا وقت معین تو تھا نہیں کہ اتنے دن کے اندر کفارہ دیا تو ٹھیک، نہیں تو استغفار کرے۔
اب اگر اس کے بعد فرصت ہے تو آپ کہیں نہیں جی وہ وقت تو ختم ہو گیا تھا، اب اگر دوبارہ واجب ہے تو نئی دلیل چاہیے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کفارہ ادائیگی کا جب وقت معین ہی نہیں ہے تو لہذا یبقى دلیل وجوبہا، لہذا اس کفارہ کے وجوب کی دلیل باقی ہے. ملاحقا للمکلف عند تمکنہ، کہ جب بھی مکلف متمکن ہوگا، جب بھی مکلف کفارہ کی ادائیگی پر قدرت حاصل کرے گا، وہ وجوب کفارہ اس کے ساتھ ساتھ ہے. جب بھی قدرت ہوگی کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کچھ استغفار کر چکا ہے لہٰذا اب وہ کفارہ ختم نہ، ایسا کچھ بھی نہیں. ختم. اگلا حکم، اما ان الشاک فی طلوع الفجر یجوز له تناول المفطر. ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک بندہ صبح سحری کھا رہا ہے، اس کو شک ہے، صرف شک ہے کہ پتہ نہیں صبح ہو گئی صبح صادق یا نہیں ہوئی. تو ہم نے کہا جب تک حالت شک ہے اس کے لیے اس کو کھانا جائز ہے. وہ بے شک اپنا چائے پی رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، جو بھی کھا رہا ہے وہ جائز ہے. وجہ بڑا آسان ہے، لِلْاسْتِصْحَابِ الْمَوْضُوعِ، اس لیے کہ وہ بقائے لیل کا استصحاب. جب کھانا شروع کیا تھا اس کو یقین تھا کہ ابھی لیل ہے، صبح صادق نہیں ہوئی، اور جب شک ہو کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں تو شک یقین کو رفع نہیں کرتا، لہذا وہ بقائے لیل کا استصحاب جاری کرے گا اور اس کے لیے کھانا جائز ہے. ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے جی، اس نے کھا لیا. پھر اگلی بات آپ نے کیا کی، اما ان علیہ القضاء لو انکشف الطلوع، وہ تو اس استصحاب بقائے لیل کی بنیاد پر کھاتا رہا، بعد میں پتہ چل گیا کہ جب میں آخری چائے کا کپ پی رہا تھا یا روٹی کھا رہا تھا آخری لمحات میں صبح صادق ہو گئی تھی، تو ہم نے کہا ہے کہ ایسے بندے پر قضا واجب ہے. دلیل، جب اس کے لیے کھانا جائز تھا اور بعد میں کشف ہو گیا کہ وہ جو کچھ کھا پی رہا تھا وہ تو طلوع صبح ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا ہے قضا واجب ہے. دلیل، پوری توجہ دلیل جو ہے، فَلِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْوَاجِبِ، قضا اس لیے ہے چونکہ اس نے فعل واجب کو بجا نہیں لایا. واجب کیا تھا؟ توجہ میری جان، واجب تھا طلوع صبح صادق سے لے کر غروب شرعی تک امساک، مفطرات سے اجتناب کرنا. اور یہ تو صبح صادق کے کچھ دیر بعد بھی کھاتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پورا وقت اس نے ان مفطرات سے استصحاب نہیں کیا جو کہ واجب تھا. پس چونکہ واجب ادا نہیں ہوا لہذا اس پر قضا واجب ہے. فَإِنَّهُ، قضا اس لیے ہے کہ لم یات، فَلِأَنَّهُ لم یات بالواجب، اس لیے کہ اس نے فعل واجب کو انجام نہیں دیا. جناب واجب کیا تھا؟ واجب تھا الامساک ما بین الحدین، کہ مفطرات سے رکنا تھا، اجتناب کرنا تھا. ما بین الحدین، کون سی دو حدیں؟ یعنی طلوع صبح صادق سے غروب شرعی تک، یہ واجب تھا. اچھا، اور اس نے اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے قضا ہے. جناب اس نے استصحاب کیا تھا بقائے لیل کا، توجہ میری جان، بقائے لیل کا استصحاب کیا تھا. فرماتے ہیں وہ استصحاب حکم تکلیفی کو رفع کرتا ہے. کیا؟ استصحاب کی بنیاد یہ تھی کہ اس کے لیے کھانا حرام نہیں ہے، وہ حکم حرمت کے لیے رافع تھا. لیکن جو حکم وضعی تھا بطلان صوم، وجوب قضا، استصحاب اس سے متعلق نہیں تھا. صرف یہ ہے کہ وہ گناہگار نہیں تھا، حرمت کا ارتکاب اس نے نہیں کیا استصحاب بقائے لیل کی بنیاد پر. پس والاصل سابق، یعنی استصحاب موضوعی، استصحاب بقائے لیل، یرفع الحکم التکلیفی، وہ اس سے فقط حکم تکلیفی یعنی حکم
حرمت کو رفع کرتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حرام نہیں کیا، دون الوضی، لیکن جو حکم وضی ہے یعنی بطلان صوم اور وجوب قضا، اس کو استصحاب ختم نہیں کرتا۔ ٹھیک، ھذا ما تقتضیہ القاعدہ، یہ تو تھا اس قاعدہ کلیہ کی بنیاد پر کہ انسان ایک حالت یقین میں ہے، اس کے بعد شک آیا تو شک یقین کو نقض نہیں کرتا، جس کو ہم کہتے ہیں استصحاب، وہ جاری کر سکتے ہیں۔ الا ان موثقۃ سمع، لیکن ہمارے پاس ایک روایت موثقہ ہے جناب سمع کی، سألتہ، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا، یہ اضمار ہے، اللہ ظاہر امام جعفر صادق صاحب سے جو اس کی روایات انہی سے نقل ہیں۔ خوب، سألتہ اضمار ہے، مسئول ان کا نام نہیں لیا، کیا سألتہ؟ عن رجل، ایک شخص ہے، اکل او شاربا بعدما طلع الفجر، اس نے کھایا جب پیا ہے ماہ رمضان میں طلوع صبح صادق کے بعد، طلوع صبح صادق ہو گئی، اس نے کھایا ہے یا پیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ قال، امام علیہ السلام نے جواب دیا، ان کانا، توجہ کے ساتھ، ان کانا کاما فنظر فلم یر الفجر، اگر اس نے باہر نکل کے دیکھا آسمان کی طرف، مشرق کی طرف، اور اس کو طلوع صبح صادق کے آثار نظر نہیں آئے، یعنی ہم کہیں گے اس نے تحقیق کی ہے لیکن اس کو فلم یر الفجر، صبح صادق کے آثار نظر نہیں آئے، فآکلا، اس نے کھا لیا، ثم عاد، پھر واپس آیا، فرع الفجر، اور دیکھا صبح تو ہو چکی تھی، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے اسی روزے کو پورا کرے، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، اور اس کا کوئی اعادہ، کوئی قضا نہیں ہے۔ اب ذرا ترتیب سے چلنا، اوپر والے میں اور اس میں، وَإِنْ كَانَ قَامَ، اگر وہ کھڑا ہوا، اس نے دیکھا، فَأَكَلَ وَشَرَبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ، پہلے اس نے کھایا پیا، پھر اس نے جا کر فجر کے آثار دیکھے، فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ، اس نے دیکھا کہ طلوع صبح صادق تو ہو چکی ہے، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کو چاہیے کہ اس روزے کو پورا کرے، وَيَقْضِ يَوْمًا آخر، ایک اور روزہ قضاءً بھی رکھے۔ اب ان میں ترتیب میری جان، پہلے حصہ کیا امام نے فرمایا کہ پہلے وہ گیا باہر دیکھنے، پہلے اس نے دیکھا کہ آیا طلوع صبح صادق ہوئی یا نہ ہوئی، اس کو آثار صبح صادق کے نظر نہ آیا اور اس نے کھانا پینا شروع کیا، پھر پتہ کہ صبح ہو چکی تھی، وہاں فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ کھاتا پیتا رہا اور پھر دیکھا تو صبح ہو چکی تھی، امام نے فرمایا وہ بھی روزہ پورا کرے اور بھی قضا، کیوں؟ لِأَنَّهَا بَدَعَ بِالْعَقْلِ قَبْلَ النَّظْرِ، اس لیے کہ اس نے صبح صادق کو دیکھنے سے پہلے، یعنی تحقیق کرنے سے پہلے کھانا پینا جاری رکھا یا کھانا پینا شروع کر دیا، بس چونکہ اس نے طلوع فجر کے بارے میں تحقیق نہیں کی اور کھا پی لیا، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، لہذا اس پر اعادہ ہے۔ پس فصلت بین المراد، اب یہ روایت جو ہے یہ مراد اور عدم مراد کیا یہ بتاتی ہے کہ اگر بعد از تحقیق کھاتا پیتا رہا تو قضا نہیں ہے، اور اگر قبل از تحقیق کھاتا پیتا رہا تو قضا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس میں یہ ہے۔ کوئی کہے جناب یہ روایت میں اضمار ہے، کیونکہ سما کہتا ہے سالتہ، کس سے سوال کیا، مسئول عن کا تو نام اس نے ذکر نہیں کیا۔ آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں لا یضر اضمارها، اگر یہاں اضمار ہے مسئول عن کا ذکر نہیں بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ بعد کون سماعت من اجلت الاصحاب، اس لیے کہ سماع ان بزرگ اصحاب کرام میں سے ہے کہ جن کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ غیر امام سے کوئی روایت نقل کریں۔ ایک صحابہ ہیں جن کو صحابہ اجلاء کہتے ہیں کہ جو جن کا اضمار
بھی قابل قبول ہے کہ جن کے بارے میں طے ہے کہ وہ غیر امام سے، غیر معصوم سے روایت کرتے ہی نہیں ہیں، ان اصحاب میں ایک یہ سما بھی ہیں، لہذا ہمیں اس لحاظ سے کوئی مشکل نہیں۔ ختم۔ اگلا حکم، اما انہ لا شک علیہ ما بقائے حالت شک، کہ اگر وہ اسی شک پر باقی رہا اور اس اپنے یعنی یہ ظاہر نہ ہوا کہ جب میں کھا رہا تھا تو صبح ہو گئی تھی، وہی شک باقی رہا، کشف خلاف نہ ہوا، تو ہم نے کہا اس پر نہ کوئی قضا ہے نہ کفارہ۔ کیوں؟ للبراۃ، اس لیے کہ جب شک رہا ہے اس کو تو صالۃ البراء بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء، اس لیے کہ قضا واجب ہونی تھی کہ اگر اداءً روزہ باطل ہوتا تو جب اداءً اس کے بطلان کے لیے کوئی محرز، کوئی کنفرم نہیں ہے، چہ جائے کہ او مقتضی کفارہ موجود ہو، لہذا اس پر کفارہ تو دور کی بات ہے، قضا بھی نہیں ہے، چونکہ کوئی ایسی چیز تو ہے نا کہ جس سے احراز ہو کہ جو روزہ اس نے رکھا تھا وہ باطل تھا تاکہ اس پر قضا واجب ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صالۃ البراء ختم۔ اگلا حکم، اما ان الشاک فی الغروب لا یجوز لہ ارتکاب المفطر، یہ تو تھا نا جو صبح کا رہا تھا، اب آ جائیں افطاری کے ٹائم پر۔ ایک بندہ روزے سے ہے، ابھی اس کو یقین نہیں ہوا کہ غروب شرعی ہو گیا ہے، فقط شک ہے کہ پتہ نہیں غروب شرعی ہوا یا نہ ہوا، لا یجوز لہ ارتکاب المفطر، اس کے لیے مفطر کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ فللاستصحاب الموضوعی، اس لیے کہ یہ استصحاب کرے گا بقائے نہار کا، جب یہ شک کر رہا ہے کہ غروب شرعی ہوا یا نہ ہوا، اس سے پہلے تو یقین ہے نا کہ ابھی دن ہے، غروب نہیں ہوا، اب شک ہے، اب بھی اسی یقین پر باقی رہے کہ ابھی دن ہے، جب تک یقین کے بعد دوسرا یقین نہ آ جائے کہ اب غروب شرعی ہو گیا۔ اور پھر قاعدہ اشتغال اپنے مقام پر موجود ہے کہ اشتغال یقینی یستدعی البراءۃ الیقینیہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اما ان علیہ القضاء والکفارہ، یقین نہیں ہوا تھا، پوری توجہ آقا جان، کہ غروب شرعی ہو چکا ہے اور اس نے مفطر کا ارتکاب کر لیا، تو ہم نے کہا اس پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے لِأَنَّهُ بِالْإِسْتِصْحَابِ الْمَوْضُوعِ، اس لیے کہ اس نے بقائے نہار کا استصحاب کرنا تھا، شک سے پہلے تو یقین تھا نا کہ ابھی دن ہے، ابھی میرا روزہ ہے، ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوا، تو اسی یقین سابق کا استصحاب کرنا تھا، بقائے نہار کا استصحاب کرنا تھا۔ اس حساب سے يُنَقِّحُ مَوْضُوعُهُمَا بَعْدَ ضَمِّ الْوِجْدَانِ إِلَى الْأَصْلِ، اس لیے کہ جب اس کو یقین تھا شک سے پہلے کہ ابھی دن ہے، یقین کے بعد یقین نہیں آیا، شک تھا، ہم نے بار بار کہا ہے کہ یقین کا ناقد شک نہیں ہوتا، اور اس نے شک کی صورت میں کھا پی لیا تو اب یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ کیوں؟ بعد ضم الوجدان، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں روزے میں ہوں، اس کو خود بھی پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، ابھی دن ہے، یقیناً دن ہے، اور رات کا یا غروب شرعی کا شک ہے، تو پس جب شک ہے اس بنیاد پر جائز نہیں تھا، اس نے استصحاب کرنا تھا، اس خلاف ورزی کی ہے، لہذا فرماتے ہیں اس پر قضا اور کفارہ ہوگا، لہذا یہ بندہ اصالۃ البراء جاری نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں غروب ہوا یا نہ ہوا تو میں نے کھا لیا، اب شک ہے تو اب مجھے اور شک ہوگا کہ پتہ نہیں میرے اوپر کفارہ ہے یا نہیں ہے، لہذا اصالۃ البراء، نہ یہ جاری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ اس وقت تمہیں شک کی صورت میں افطار کی اجازت ہی نہیں تھی، چونکہ نہار کا یقین تھا، غروب کا شک تھا، آپ شک میں افطار نہیں کر سکتے تھے، آپ نے اس کو نہار فرض کرنا تھا جب تک یقین غروب اور لیل کا نہ ہو جائے، لہذا اس پر قضا و کفارہ ہے۔ خوب، اما ما اتضاح دخولہ، ہاں یہ اور بات ہے،
لیکن اگر بعد میں کنفرم ہو گیا کہ جس وقت میں نے کھایا تھا یقیناً رات داخل ہو چکی تھی، جس وقت میں نے افطار کیا تھا دن ختم ہو چکا تھا، غروب شرعی ہو چکا تھا، تو فرماتے ہیں پھر قضا و کفارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم تحقق موضوعہما، چونکہ موضوع قضا و کفارہ کیا تھا؟ نہار میں کھانا، اس نے نہار میں نہیں کھایا یا افطار نہیں کیا بلکہ لیل میں کیا، لہذا قضا و کفارہ تو نہیں ہے۔ ہاں زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تجری کی ہے، کیا کہ اس کو یقین بھی نہیں تھا لیل کا اور پھر بھی کھا لیا، من باب تجری البتہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کچھ سزا عقوبت عقاب ہو تو علیحدہ موضوع ہے۔ آخری بات ہم نے یہ کی تھی احکام میں کہ ایک بندہ روزے سے ہے، قصد کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ بس میں مفطر کو انجام دیتا ہوں، یہ کمرے میں بیٹھا تھا، یہاں سے نکل پڑتا ہے، گلاس اٹھا لیتا ہے، کولر پہ جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں پانی پینے، بس میرا روزہ چھوڑا نہیں ہے، کولر پر جا کر پانی پیے نہیں، ہم نے کہا ہے قضا کرے، کفارہ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اس بات کو سمجھنا ہے اور سے بھائی کفارہ تو اس لیے نہیں ہے کہ اس نے پریکٹیکل کسی مفطر کو انجام نہیں دیا، کفارہ ہوتا ہے کہ وقت امساک میں کسی مفطر کو بغیر عذر شرعی کے انجام دینا، وہ تو اس نے دیا نہیں ہے، جب نہیں دیا کفارہ تو نہیں ہے، تو پھر قضا کیوں ہو؟ ہاں قضا اس لیے ہے، پوری توجہ، صبح صادق سے لے کر غروب شرعی تک مفطرات سے فقط اجتناب کافی نہیں تھا، بلکہ وہ تھا کہ مفطرات سے اجتناب کرے مع النیہ، اور وہ نیت طلوع صبح صادق سے غروب شرعی آفتاب تک مسلسل رہنی چاہیے، یہ اس پر واجب تھا، لیکن اس نے درمیان میں 1 منٹ کے لیے، 1.5 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے اس نیت کے تسلسل کو ختم کر دیا، اس نے اس واجب کو خراب کر دیا، اس نے تو نیت کر لی کہ میں روزہ ختم کر رہا ہوں، توڑ رہا ہوں، تو اس بنیاد پر اس پر قضا واجب ہے۔ اما ان فاقد النیہ المتواصلہ، کہ جس نے نیت کی تھی طلوع صبح صادق سے کہ روزہ رکھوں گا، اب اس نیت نے متصل چلنا ہوتا ہے غروب شرعی آفتاب تک، دخول لیل تک، اب اس بدبخت نے اس دوران 1 منٹ کے لیے، 1.5 منٹ کے لیے پکا ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ میرا روزہ نہیں ہے، میں جا رہا ہوں پانی پینے مثلا، تو ہم نے کہا اس بندے پر قضا لازم ہے، بے شک پیتا نہیں ہے لیکن نیت کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے قضا کیوں واجب ہے؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْوَاجِبِ، اس لیے کہ اس نے ایک واجب کو انجام نہیں دیا۔ کون سا واجب؟ الامساک عن قصد قربی، ابتدا میں گزارش کی تھی مفطرات سے فقط اجتناب کافی نہیں تھا، مفطرات سے امساک و اجتناب تھا مع قصد القربہ، اور وہ اول سے آخر تک، اس نے درمیان میں وہ قصد ختم کر دیا، تو اس نے چونکہ واجب کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے اس پر قضا ہے۔ جناب پھر قضا ہے تو کفارہ بھی ہونا چاہیے، فرماتے نا ام عدم وجوب الکفارہ، کفارہ اس لیے واجب نہیں ہے لعدم ارتکابہ المفطرہ، اس لیے کہ اس نے مفطر کا عملاً ارتکاب نہیں کیا، قصد کیا کہ میں پانی پینے جا رہا ہوں، میرا روزہ نہیں ہے، لیکن عملاً مثلاً پیا نہیں ہے۔ الذی ہوا موضوعہا، اور موضوع کفارہ ہوتا ہے ارتکاب مفطر، مفطر کا ارتکاب ہو تو کفارہ ہوتا ہے، اور اس نے عملاً ارتکاب نہیں کیا، اس لیے اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کتاب الصوم مکمل انشاءاللہ آگے احکام اعتکاف۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔